ایک اور محرم آ گیا، پھر سے کربلا کی داستانیں ہوں گی، حضرت معاویہ اور یزید پہ لعنتوں کا بازار گرم ہوگا، ان کے دفاع کی باتیں کی جائیں گی، حالیہ واقعات کے تناظر میں تو جوش و جذبہ اور بھی آسمانوں تک پہنچے گا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پہ بات کرنے کا، لیکن پھر چند ویڈیوز دیکھی میں نے جس میں لوگ نوحے پڑھ رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں، جوش و جذبہ، تو میرا ذہن چلا گیا پیچھے بہت کئی سال جب میں کراچی میں ہوتا تھا، 10 محرم کو اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ کربلا مناتا تھا، تعزیے دیکھتا تھا، ان کے خون کے اڑتے ہوئے چھینٹے دیکھتا تھا، ان کے ایمان پہ خیال کرتا تھا کہ کاش ایسا ایمان مجھے بھی نصیب ہو۔ وقت بہت سارا گزر گیا اور اب میرا خیال بالکل کچھ اور ہے۔ اب میں حضرت حسین کو مظلوم تو مانتا ہوں، لیکن ان کو جو بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ شاید درست نہیں۔ ایک کوشش کرتے ہیں معروضی جائزے کی، بغیر جذبات کے، صرف فیکٹس کو لے کے جو ہمیں معلوم ہے یا جس پہ کم سے کم تمام کا اتفاق ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلی کہانی ہوتی ہے شروع حضرت علی کی شہادت سے۔ حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بستر مرگ پہ ہوتے ہیں تو حضرت حسن کو وصیت فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں منتخب کر لیا جائے تو عدل سے کام لینا، اور اگر لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو جنگ مت کرنا، صبر کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کو کیوں معلوم تھا کہ حضرت حسن کی بیعت ہوگی؟ یا چانسز زیادہ ہیں، بہت سارے صحابی زندہ تھے، بہت سارے تبع تابعین زندہ تھے، تو پھر آخر حضرت حسن کیوں؟ اس کی وجہ بہت صاف ہے، حالات بدل چکے تھے، خلفائے راشدین کا زمانہ پورا ہو چکا تھا، حضرت علی جب بستر مرگ پہ تھے تو اب عرب اسی طرف لوٹ رہے تھے جس پہ پوری دنیا کا چلن تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں جمہوریت کا رواج نہیں تھا، اس وقت باپ کے بعد بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا، جو طاقتور قبضہ کر لے وہی حاکم مانا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت علی نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ حضرت حسن کو کچھ نصیحتیں کر دی جائیں، اور ہوا بھی ایگزیکٹلی یہی۔ کوئی شورا نہیں بیٹھی، کوئی لوگ آگے نہیں آئے، بلکہ حضرت حسن کو ان کی خانوادہ نبوت سے وابستگی کی وجہ سے خلیفہ چن لیا گیا۔ پھر 6 مہینے بعد انہوں نے وہ حضرت معاویہ کو دے دی، اور ان میں ایک معاہدہ قرار پایا۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وظیفہ کتنا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ بیکار کی بحثیں ہیں۔ اصل بات کیا تھی؟ اہل بیت کو تحفظ دیا جائے گا، ان کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، حضرت معاویہ کے بعد خلافت واپس اہل بیت کو جائے گی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، خلافت واپس اہل بیت میں کیوں جائے گی؟ اگر حضرت معاویہ نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے، تو پھر آپ شورا بنائیے، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ بہترین انسان جو ہے وہ آئے خلافت کے منصب پہ۔ اہل بیت کیوں؟ اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے 9 سال کے بعد حضرت حسن کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے والی ان کی ایک بیگم ہوتی ہیں جو ان کو زہر دے دیتی ہیں، اور وہ کوفی بیگم تھی ان کی، مطلب ان کے جو والد تھے، ان کی بیگم کے جو والد تھے، وہ ایک متنازع سردار تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بہرحال کوفہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن نے ان کی بیٹی سے شادی کی، اسی بیوی نے ان کو زہر دے دیا۔ حضرت حسین یہ جانتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی سیاسی انقلاب کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اگر اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ تو صلح کے معاہدے سے پابند تھے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ صلح کا معاہدہ صرف حضرت حسن سے ہوا تھا، حضرت حسین اس میں کوئی بھی فریق نہیں تھے۔ وہ اہل بیت کی وجہ سے اس میں شامل ضرور تھے، لیکن وہ اس میں فریق نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب معاہدہ پہلے فریق نے توڑ دیا تو آپ پہ پاسداری لازمی نہیں ہوتی۔ تو یہ خواہ و خواہ میں جذباتی انداز میں ایک اخلاقی بلندی کی جو بات کی جاتی ہے، یہ صرف حقیقت پہ پردہ ڈالنے والی بات ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت حسین نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر حضرت معاویہ انتقال کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ یزید کی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ 4 مشہور افراد نے منع کر دی۔ 3 کے نام میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک حضرت حسین، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس۔ باقیوں کا بھی چھوڑ دیں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت حسین نے انکار کر دیا بیعت سے، تو اس کے بعد وہ آ گئے مکہ۔ مکہ میں وہ 4 مہینے رہے، لیکن ان کو کوئی پناہ نہیں ملی۔ وہ مکہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ
کوئی سیاسی انقلاب برپا کریں گے یا ان کو خلیفہ مان لیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ میں موجود جو بڑے بڑے قبائل تھے، قریش کے قبائل، انہوں نے حضرت حسن کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، اس کو نہ ان کو پناہ دی نہ ان کو اہمیت دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ان کا دعویٰ خلافت کا تھا ہی نہیں۔ وہ تو یہ جان چکے تھے کہ جس طرح حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا، تو اب نیچرلی طور پہ وہی شہزادے بچے ہیں۔ وہی موروثیت جو پوری دنیا میں جاری و ساری تھی، وہ عرب میں بھی ایسی ہی تھی۔ تو وہی موروثیت جس کی وجہ سے حضرت حسن شہید ہوئے تھے، اسی کی وجہ سے حضرت حسین کو بھی خطرہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ اب میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو مدینے سے مکے آتے ہیں، ان کو پناہ نہیں ملتی، ان کو نہیں کوئی اہمیت دی جاتی، اور پھر وہ وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ مگر وہ کوفہ کیوں جا رہے ہیں جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوفی جو ہیں وہ ان کو نہیں مطلب وہ قول سے پھرنے والے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت حسن کو بھی کوفیوں نے ہی شہید کیا اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہونے دی۔ وہ سیاسی طور پہ اتنے طاقتور تھے کہ کوئی سزا نہیں ہونے دی انہیں حضرت حسن کے قتل کے بعد۔ اس میں یہ روایتی بتائی جاتی ہے کہ حضرت حسن نے خود نام نہیں بتایا، لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ کون ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، سب بیٹھے رہے آرام سے۔ پھر وہ اپنے بال بچوں کو لے کے کوفہ جاتے ہیں پناہ کی غرض سے۔ کون سا سیاسی انقلاب؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بدعہد لوگ ہیں، انہی لوگوں نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ آپ کی طرف سے بھی 9 سال، آپ 11 سال کے قریب آپ حضرت معاویہ کی خلافت میں زندہ رہے، آپ نے چوں نہیں کی، ایک آواز نہیں اٹھائی، ایک کسی غلط اقدام پہ بات نہیں کی، کوئی سیاسی جد و جہد کا شائبہ تک نہیں دیا۔ تو ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ جو ہے وہ، جبکہ معاہدہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، تو ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو یاد آیا کہ سیاسی انقلاب برپا کرنا ہے، مجھے تو نانا کا دین بچانا ہے؟ اور اگر آپ کو نانا کا دین بچانا تھا تو آپ یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے تھے؟ پوری نقل مکانی کر رہے تھے آپ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چلے گئے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اہل بیت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی نے آج تک اہل بیت سے پتھر بھی نہیں مارا تھا اس وقت تک، میں جا کے جو ہے وہ یہ غیر اسلامی کام جو ہو گیا ہے اس کو میں درست کرتا ہوں۔ لیکن یہ غیر اسلامی کام کی ابتدا تو حضرت علی سے ہو چکی تھی۔ وہ حضرت حسن کو پہلے ہی دے چکے تھے انڈیا کہ تم خلیفہ بنایا جاؤ گے۔ تو اب موروثیت اگر ہو گئی تو کون سا نانا کا دین مشکل میں آ گیا؟ پھر آپ جاتے ہیں کوفہ کی طرف، بال بچوں کو لے کے پوری نقل مکانی کر رہے ہیں کوفہ کی طرف جانے کے لیے۔ غریب قافلے کو گھیر لیا گیا اور وہی کیا جو حضرت حسن کے ساتھ کیا تھا، قتل کر دیا۔ یہ سیدھا سیدھا ایک سیاسی قتل تھا، اس میں حضرت حسین کبھی فریق تھے ہی نہیں۔ آپ خود سوچئے، ایک انسان جو بد عہدی کی تاریخ جانتا ہے لوگوں کی، وہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس کیوں جائے گا چند خطوط پہ بھروسہ کر کے؟ عقل مانی والی بات ہے نا، کیوں جائے گا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو بھیجا انہوں نے حالات کو جاننے کے لیے، لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اس کہانی کو یہاں تک روکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو دوبارہ مکے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ ایک اور فریق موجود ہے جس نے بیعت نہیں کی۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ وہ مکہ میں رہتے ہیں، تمام وہ بھی قریشی صحابی ہیں اور ننیال کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت حسین ہاشمی ہیں، ددیال کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، اور حضرت فاطمہ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر ننیال کی طرف سے ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ ان کو مکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے۔ سیاسی سپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں، دلوں کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا۔ 2 بڑے بڑے قبائل ہیں وہاں پہ، قریش کے طاقتور قبائل ہیں، وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، جبکہ حضرت حسین کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جیسے ہی یزید کی بیعت کا انہوں نے انکار کیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں دعویٰ لے کے اپنا کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اور جیسے ہی پھر انہوں نے جب ان کو سپورٹ ملی تو انہوں نے اپنا گراؤنڈ ورک شروع کیا، 2 سال تک یہ کام کرتے رہے، اور جیسے ہی یزید کا انتقال ہوتا ہے آپ اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ رک جائیے، آپ واپس آئیے حضرت حسین کی طرف۔ آپ شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس شہادت کو کیش کرایا گیا، یعنی یہ کہ آپ نواسہ رسول تھے، اس بات کو اس قدر کیش کرایا گیا جس کی کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اور یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا کہ ایک واقعے کو لے کے آپ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جبکہ اس واقعے کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ ایک ملک کا دہشت گرد دوسرے ملک کا فریڈم فائٹر ہوتا ہے، تو بالکل ایسے ہی حضرت حسین کی جب شہادت ہو گئی اور قسم پرسی کی حالت میں ہوئی، اور شدید غلط بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا، مظلوم تھے وہ، 100% مظلوم تھے،
لیکن ان کی پہ شہادت کو کیش کرایا گیا. ان کے اس اقدام کو جو صرف اور صرف پناہ کا اقدام تھا اس کو سیاسی رنگ دیا گیا کہ آپ تو نانا کا دین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, آپ تو وہاں پہ متبادل حکومت قائم کرنے جا رہے تھے, آپ تو وہاں پہ انقلاب لانے جا رہے تھے. ارے بھائی, انقلاب لانے کے لیے کوفہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سیاسی طور پہ انکلائنڈ ہوتے, آپ کا یہ خیال ہوتا, تو اس کی جگہ تو مکہ اور مدینہ تھا, حجاز تھا. آپ کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ وہ وہاں پہ صرف پناہ لینے جا رہے تھے کہ ان کو عطاب سے بچ جائیں, اپنی جان بچا لیں. وہ حضرت حسن کا حشر وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ حجاز میں رکے اور شہید کر دیے گئے, تو آپ وہاں چلے گئے. لیکن پھر اس واقعے کو دیا گیا سیاسی رنگ. اسی واقعے کو پھر عباسیوں نے استعمال کیا, اسی واقعے کو علویوں نے استعمال کیا, اسی واقعے کو ہر اس شخص نے استعمال کیا جس کا تعلق دور سے بھی بنو ہاشم سے تھا, کیونکہ اس تعلق سے وہ حکومت کا خواہش مند تھا. 20 سے 24 خروج جو ہیں وہ اہل بیت کی طرف سے ہوئے ہیں, اور جو تمام کے تمام جن کی فاؤنڈیشن یہی واقعہ کربلا تھا. اس واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے کون؟ ہاشمی. اس واقعہ کربلا سے فائدہ اٹھانے والے کون؟ ہاشمی. ہاشمی میں بنو عباس ہیں, علوی ہیں, یعنی حضرت علی کے خاندان والے لوگ, وہ سب بنو ہاشم ہیں, وہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جب بنو عباس کو حکومت مل گئی تو یہی واقعہ انہی روایتوں سے جو پروپیگنڈے کے طور پہ پھیلائی گئی تھیں کتابوں میں موجود ہو گیا, جس میں کچھ رنگ اور ہی ملتا ہے کہ وہ تو جہاد کے لیے جا رہے تھے, سیاسی انقلاب کے لیے جا رہے تھے, لیکن کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی کیوں, آخر کیسے ایک انسان خاموش بیٹھا رہے, کسی کو شبہ بھی نہ ہو, پھر ایک دم سے وہ جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے, اور وہ بھی پورے بال بچوں کو لے کر. بہت عجیب سی بات ہے. ان کی شہادت کے واقعات ایسے بیان ہوئے ہیں جیسے راوی خود وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ٹیپ ریکارڈر لے کے, اور 3 دن ان کے لیے پانی بند کیا گیا, اور ظلم ہوئے, جو ظلم بہرحال ہوئے تھے. لیکن آپ دوسرا اینگل پہ تو دیکھیے. پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف. حضرت حسین شہید ہو گئے, ان کی واقع وہ ہو چکا. اس کے بعد یزید کا انتقال ہو جاتا ہے 2 سال کے اندر, خلافت لینے کے 2 سال کے بعد. فوراً ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں. گراؤنڈ ورک وہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں, سپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے. یہ خلافت 9 سال تک جاری رہتی ہے. پھر اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو لایا جاتا ہے, جو کہ محاصرہ کرتا ہے, جو محاصرہ جاری رہتا ہے 6 سے 9 ماہ تک. 6 to 8 month مکہ جو تھا وہ انڈر سیج تھا, خوراک بالکل بھی نہیں تھی. لوگ جو ہے وہ اس قدر بچوں کی موتیں ہوئی ہیں قحط کی وجہ سے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لوگ زمین کھودتے تھے کہ پودوں کی جڑوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں. آپ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت پہ 3 دن پانی بن گیا, یہاں پہ 6 مہینے تک پانی نہیں تھا. یعنی جو کنواں تھا زمزم کا, وہاں تک جانے کی اجازت نہیں تھی. کن حالات میں, کن بھوک و پیاس سے وہ گزرے ہیں 6 سے 9 ماہ تک, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کربلا کے 3 دن کچھ بھی نہیں ہیں 9 مہینوں کے آگے, جو عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں نے بھگتا. آپ بات کرتے ہیں کہ علی اصغر کو شہید کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے 3 بیٹے شہید ہوئے. 3 بیٹے, بلکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جو تیسرے بیٹے تھے وہ بھوک اور پیاس سے تنگ آ کے حجاج بن یوسف کے ساتھ مل گئے تھے. اندازہ کیجیے اس باپ کا جو تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے مکے میں, اپنی طور سے حق پہ لڑ رہا ہے, اور اس کا اپنا بیٹا مخالف کی فوج میں کھڑا ہوا ہے تلوار نکال کے اس کے خلاف. اندازہ کیجیے اس باپ کی ہمت کا کہ وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. صحیح غلط سے بحث نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو قربانی کی داستان ہمیں بتائی جاتی ہے, جو 3 دن گزری قحط کی, یہاں 9 مہینے کسی کو یاد نہیں آتے. کیوں یاد نہیں آتے؟ کیونکہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں تھا. وہ جو تھے وہ تباہ ہو گئے, ان کو پورا خاندان کو قتل کیا گیا, مکے میں وہ قتل ہوئے, ان کی لاش لٹکا دی گئی کئی ہفتوں تک اوپر میں. وہ صحابی ہیں, وہ تابعی نہیں ہیں, وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن زبیر, لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا. ان کے نام پہ فرقے بھی نہیں بنے, سیاسی فرقہ بازی بھی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں تھا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے, ان کے خاندان والوں کو قتل کیا جاتا ہے, سب دپک کے بیٹھ جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں, ان کے نام پہ کوئی فرقہ ایجاد نہیں ہوتا. لیکن حضرت حسین کی شہادت کو بنو ہاشم, بنو عباس, یہ لوگ لے کے ایک سیاسی رنگ دے دیتے ہیں. آپ کی عظمت کے وہ قصے سنائے جاتے ہیں جو کبھی ہوئے ہی نہیں ہوں شاید. جب کون تھا وہاں پہ ریکارڈ کر رہا تھا جو یہ بتا رہا تھا؟ بعد میں جن لوگوں نے بتائی ہیں وہ بھی سنائی باتیں ہیں, یا پھر وہ بتائی ہیں کہ جو سراسر جھوٹ پہ مبنی روایتیں تھیں جو آج تک موجود ہیں. پانی روک دیا اور آپ نے مڑ کے یہ کہا اور وہ کہا. بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا ناممکن بات ہے. لیکن عبداللہ ابن زبیر, ان کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دی جاتی ہیں, حالانکہ ان پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کے آگے اگر 50 کربلا بھی ہوں تب بھی کم ہے.
تو یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ماتم کیجئے، آپ یہ مانیے وہ مانیے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ریلیجن برین واش کرتا ہے، اس طرح واقعات کو سیاسی رنگ دے کے اس کو دین اور ایمان کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ ہمیشہ 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 کوئی بھی مذہبی حکومت ہو، چاہے کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، وہ ہمیشہ ایلیٹ جو ہیں اس کے، وہ مذہبی واقعات کو سیاسی رنگ دے کے عوام کو الو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ ماتم کرتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ ماتم کیے اپنی زندگی میں، تو آپ کو غم حسین کے ساتھ جو ہے وہ نفرت بھی ملتی ہے، شدید نفرت بھی ملتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر ایران پہ اسرائیل کے بجائے آج سعودی عرب حملہ کرتا، عراق حملہ کرتا، تو پاکستان میں ایک حلقے کے علاوہ کسی کو غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ ہیں، وہ انسان ہوں گے تو ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے تو ہوں گے، لیکن وہ شیعہ ہیں بھائی، ان کو کیسے مان لیں؟ لشکر جھنگوی ہے، سپاہ صحابہ ہے، ان کے ظلم کی داستانیں تو ہمیں بتائی نہیں جاتی، اگر پڑھیے تو حیران رہ جائیں کہ یار تم ایسے کیسے کر سکتے ہو اس کے ساتھ جو رنگ میں تمہارے جیسا ہے، جو نسل میں تمہارے جیسا ہے، تمہاری زبان بولتا ہے۔ قصور اس کا صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے فرقے کے گھر میں پیدا ہو گیا جس پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس کی برین واشنگ کی گئی یہی جذباتی واقعات سنا کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ برین واشنگ ہے جس پہ مجھے اعتراض ہے، جس پہ میں جسارت کر رہا ہوں کہ اس حساس موضوع پہ بات کروں۔ تو یہ برین واشنگ ہوتی ہے جو تاریخ کے ایک واقعے کو، ایک مظلوم انسان کو، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد جیسا اسٹیٹس ادا کرتی تھی، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے یہ، حالانکہ اسلام کیا مردہ تھا اس وقت؟ کس نے مارا تھا اسلام کو؟ کیا اسلام حکومت کا نام ہے کہ اہل بیت کی حکومت ہوگی تبھی ہوگا؟ تو یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں جس سے برین واشنگ کی جاتی ہے۔ یہی برین واشنگ آج بھی ہو رہی ہے، اسی واقعے کو لے کے حق و باطل کا امتیاز بتایا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جس مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگاتے تھے اسی اسرائیل سے ہتھیار لے کے عراقیوں کے خلاف لڑائی ہوئی ہے۔ یہ مصدقہ بات ہے کہ اسی اسرائیل سے ہتھیار لے کے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹتے تھے۔ صلح کی جو ہے وہ اہمیت، صلح آپ نے نہیں کی تھی کہ آپ کو تھا کہ ہم تو عراق بھی فتح کر لیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف شیعہ ہی برے ہیں، جنگ تو عراقیوں نے شروع کی تھی، انہوں نے حملے کیے تھے ایران کے اوپر۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف مذہبی روایات کو مذہبی روایات ہی رہنے دیجیے، یہ سیاسی واقعات ویسے بالکل نہیں ہیں جیسا آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ نہ کوئی خروج تھا، نہ کوئی سیاسی انقلاب تھا، ایک انسان کی کوشش تھی اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بچانے کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیاسی حالات اس کے حق میں نہیں ہیں، اگر وہ نہیں رکا، نہیں گیا مدینے سے، مکے سے، تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مدینہ سے چلے ہیں، مکے آئے ہیں، مکے سے وہ کوفہ کی طرف گئے ہیں، اور راستے میں ان کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ واقعہ بس اتنا ہی ہے، نہ انہوں نے خروج کیا، نہ ان کا کوئی ارادہ تھا، لیکن جس نے خروج کیا، جس نے واقعی خلافت کو دوبارہ سے اپنی نہج پہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ 9 مہینے تک بھوک پیاس سے تڑپتا رہا، اپنے گھر والوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہا، خود بھی بھوکا پیاسا بوڑھا انسان لڑتے لڑتے شہید ہوا یا مارا گیا۔ اس کا ذکر ہم نہیں کرتے کیونکہ سیاسی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کربلا آپ منائیے، غم حسین منائیے، لیکن نفرتیں مت پالیے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد۔ خدا حافظ۔